نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ومحسنكم الجنة ومسيئكم النار فقد بلغت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात का खालिक है, मालिक है और राज़िक भी है। उस रब्बुल आलमीन ने सारे के सारे निज़ाम को अपनी कुदरत से बनाया है, अपनी कुदरत कामिला से बनाया है और रब्बुल आलमीन ने बनाते हुए ना किसी से पूछा है और ना किसी से मशवरा लिया। रब्बुल आलमीन की ज़ात मौजूद थी और कुछ नहीं था
اس رب العالمین کا پہلے جو ہے عرش، فرمایا وعرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ تو اس مالک نے وہاں ارادہ فرمایا کہ زمین بنا دی جائے، تو اس رب العالمین نے زمین کو بنا دیا۔ پھر اس مالک نے ارادہ فرمایا کہ اس کے اندر مخلوقات کو بنا دیا جائے، تو پھر اس نے مخلوق بنا دی اور جانور بنائے۔ پھر رب العالمین نے ارادہ فرمایا کہ آسمان وہی دخان، اس رب العالمین کی ذات نے دیکھا دھواں تھا، اوپر دھواں تھا۔ پھر فرمایا 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ پھر فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ ذات جو ہے عرش کے اوپر بیٹھ گئی۔ اور کتنا اس مالک کو وقت لگا سارے کا سارا نظام بنانے میں، فی 6 ایام، 6 دن لگے۔ 6 دن کے اندر اس رب العالمین نے زمین بنائی، اور اس کے اندر سارا نظام، دریا، سمندر اور پہاڑ، فرمایا اور مخلوق جو ہے جانور، ان کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، اس مالک نے فرشتوں کو بنایا۔ سارے کے سارے نظام بنانے میں اس رب العالمین نے 6 دن لگائے، اور 6 دن کے اندر اس مالک نے سارے کے سارے نظام کو کھڑا کر دیا۔ فرمایا اسی طرح جب رب العالمین چاہے گا، اور جس وقت اس کا ارادہ ہوگا، اور جس وقت اس کی چاہت ہوگی، جس وقت اس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ رب العالمین جو فیصلہ کرتا ہے تو اس کے مطابق جو ہے جو فرماتا ہے اور جو حکم کرتا ہے، وہ جو ہے نظام اس کی مٹھی میں ہے، اس کی قدرت کاملہ میں ہے۔ فرمایا جو بھی حکم اس کو کرے گا، تو یہ سارا نظام جو ہے اس کے ماتحت کھڑا ہوا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مالک فرمائے گا کہ فرمایا اذا الشمس كورت، اور اذا الشمس كورت، سورج ختم ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور ستارے بجھالے کر دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ پھر وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، رب العالمین پھر جو ہے یہ پہاڑوں کو موت دے گا، اور ریزہ ہو جائیں گے۔ اذا السماء انشقت، پھر فرمایا آسمان کو پھٹا دے گا، آسمان ختم ہو جائے گا۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے ہو جائے گا، اور میں اس میں سوراخ ہو جائیں گے، سارا نظام درہم برہم آسمانوں کا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جس وقت جو ہے وہ ایسا وقت ہوگا کہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وہ ایسا دن ہوگا کہ جب جنگلی جانور اور جو ہے بکری کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ پھر فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر فرمایا ایک دن ایسا آئے گا اور رب العالمین اعلان فرمائے گا سارے نظام کو اس نے ختم کیا، اب دوبارہ جو ہے اسے پھر جو ہے بنانا چاہتا ہے۔ پہلے ان کی تشکیل کی، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، پھر جو ہے اسرافیل اس رب العالمین کے حکم سے سور کو پھونکیں گے، پھر ساری کائنات اور تم سارے لوگ جو ہو، رب العالمین نے فرمایا فوج در فوج ہمارے ہاں حاضر کیے جاؤ گے۔ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس وقت جو ہے نفسوں کے جوڑے جوڑے بنائے جائیں گے اور ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اس کے سارے نظام کو، یہ کیونکہ قبر میں گیا، وہاں یہ بسیدہ ہو گیا، یہ مٹی ہو گیا، تو رب العالمین فرما رہے ہیں تو اس کے ہم سارے جو ہے نظام کو دوبارہ بنائیں گے، اس کے ڈھانچے کو کھڑا کریں گے، اس کو تیار کریں گے۔ پھر اس کو جو ہے ہم اپنے روبرو حاضر کریں گے، تو وہ روبرو حاضر کیا جائے گا۔ فرمایا پھر جو ہے سارے کے سارے لوگ اس رب العالمین کے پاس جائیں گے، اس کی عدالت میں جا کے کھڑے ہوں گے۔
جیسے یہ نظام بنایا تو اس واحد مالک نے بنایا، کچھ نہیں تھا تو وہ واحد مالک رب العالمین کی ذات تھی۔ اب جب یہ زمین اور آسمان کا یہ اور ساری چیزوں کا نظام بنایا تو اس رب العالمین نے اپنی قدرت سے بنایا، پھر اس کو ختم کرے گا تو اپنی قدرت سے کرے گا، پھر دوبارہ جو ہے سب نظام کو قائم کرے گا اور پھر عدالت اپنی لگائے گا، پھر فرمایا جنت بھی آئے گی اور جہنم بھی آئے گی، پھر وہ رب العالمین وہاں فیصلہ فرمائے گا کہ کون لوگ ہیں جو جنت کے اہل ہیں اور کون لوگ ہیں جو جہنم کے اہل ہیں۔ فرمایا اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا تو انسان کو فرمایا کہ تو بیکار نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، تیرے اوپر ایک ذات ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے، تیرے ہر فعل کو دیکھ رہی ہے، تیرے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے، تو جو دنیا میں کرتا ہے تو اس رب العالمین کے سامنے ہے، تو جو فعل کرتا ہے اس رب العالمین کے سامنے ہے، تو اچھے کام کرتا ہے تو اس رب العالمین کے سامنے ہے، اگر تو برے عمل کرتا ہے تو اس رب العالمین کے سامنے ہے، اگر تو اچھا سوچتا ہے تو اس رب العالمین کے سامنے ہے، اگر تو نیکی کے کاموں میں حصہ ڈالتا ہے تو اس رب العالمین کے سامنے ہے، اگر تو اس کے ناراضگی والے کام کرتا ہے تو اس رب العالمین کے سامنے ہے، اور تیرا جو ہے جو کچھ کرتا ہے اس مالک کے سامنے ہے۔ فرمایا رب العالمین نے اے والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے خسارے میں ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم، نہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے، اموالکم، مال تمہارے، واولادکم، اور اولادیں تمہاری، عن ذکر اللہ، اس رب العالمین کے ذکر سے۔ فرمایا رب العالمین نے اعلان فرمایا اے ایمان والو، تمہیں تمہاری اولاد جو ہے اور تمہیں تمہارے کام جو ہیں، تمہیں تمہاری جو ہے تمہارا مال جو ہے اس رب العالمین کے ذکر سے نہ روک دے اور وہ مشغول نہ کر دے، وہ تمہیں اس رب العالمین کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر جس نے بھی ایسا عمل کیا کہ نیچے آ کے اس رب العالمین نے اس کو نعمت دی، وہ اس میں گمسم ہو گیا، اولاد کی نعمت دی وہ اس میں گمسم ہو گیا، اور اس نے جو ہے مال کی دولت دی، مال کی نعمتوں سے نوازا، پھر وہ رب العالمین سے گمسم ہو گیا، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ساری نعمتیں اس مالک کی طرف سے ہیں۔ فرمایا اس رب العالمین کو بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، اور اس سے غافل نہ ہو جانا، اس سے غافل نہ ہو جانا۔ پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس شخص نے ایسا کیا اور جو غافل ہوا، جو اس رب العالمین کی یاد سے غافل ہوا، جو اس کی رحمت سے غافل ہوا، اور جو اس کی ہدایت سے غافل ہوا، جو اس کے نیک احکامات جن کے جو اس نے ذمہ لگائے وہ اس سے غافل رہا، اس نے نماز کا حکم دیا اس سے غافل رہا، اس نے نیکی کا حکم دیا اس سے غافل رہا، اس نے اپنی مخلوقات سے محبت کرنے کا حکم دیا اس سے غافل رہا، اس نے ہر وقت اپنی یاد کا حکم دیا اس سے غافل رہا، اس نے جو احکامات دیے وہ اس سے غافل رہا، اس نے جو نعمتیں دی اس سے غافل رہا، اس کی جو قدرت ہے وہ اسے کبھی اس نے جو ہے اس کو نہ دیکھا نہ اس کے اوپر جو ہے غور و فکر کیا، اس سے غافل رہا۔ فرمایا رب العالمین اگر یہ مجھے دنیا میں بھلائے رکھے گا، اگر یہ مجھے بھلائے رکھے گا اور غافل رہے گا، میری یاد سے غافل رہے گا، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ، جس شخص نے ایسا کام کیا، جس شخص نے اس مالک کو بھلا دیا دنیا کی چند ٹکوں پہ اور دنیا کی جو ہے عیش و عشرت پہ، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا یہ لوگ جو ہیں یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، اور ان کو یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، اور ان کو جو ہے آخرت میں بہت بڑا نقصان کا خمیازہ جو ہے ان کو بھگتنا پڑے گا، تو یہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو اس رب العالمین کے راستے میں، جو اللہ نے مال دیا ہے اسے اس کے راستے میں خرچ کرو، اسے اس کی رضا کے کام میں لگاؤ، جو اللہ کی رضا ہے اسے اس میں لگاؤ، جو اس کی مخلوق ہے اس کی خدمت کرو، اور جو قریبی رشتے دار احباب فرمایا یتیم اور بیوہ عورتیں جو اس مالک نے جو ہے فرصت دی ہے تو اس کے اوپر خرچ کرو۔ فرمایا وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مما، اس چیز سے رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو اس سے خرچ کرو، مما رزقناکم، ہاں اس سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی، پہلے یہ جو آ جائے تمہارے پاس، ان یأتی احدکم الموت، ایک تمہارے اوپر موت، فیقولا، پھر یہ نہ کہے لولا اخرتنی،
لولا اخرتنی، اگر اللہ مؤخر کر دیتا مجھ سے، مجھے مہلت دے دیتا، الی اجل قریب، درمیان مقرر کے، پھر وہ اس وقت وہ نہ کہہ رہا کہ اللہ تم نے تو مجھے مہلت نہیں دی، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا، میں تیری مخلوق کے اوپر خرچ کرتا، تو نے مجھے جو رزق دیا، تو نے جو مجھے مال دیا، اور تو نے مجھے جو ہے جو نعمتوں سے نوازا، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا، تیرے راستے میں خیرات کرتا۔ فرمایا اس وقت پھر یوں نہ کہنا، فیقول ربی لولا اخرتنی، اے اللہ اگر مجھے مؤخر کر، اے اللہ میری اگر میعاد کو لوٹا دے، اگر میعاد کو پیچھے کر دے، اور میری زندگی کو لمبا کر دے، تو میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا، میں تیرے مخلوق کی خدمت کروں گا، میں اس کے اوپر اپنی جو ہے مال کو لگاؤں گا۔ فرمایا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، یہی کہے گا، یہی اس کی آس ہوگی، یہی اس کی حسرت ہوگی کہ کاش میری جو ہے مدت کو بڑھا دیا جاتا۔ تو اللہ پاک فرمایا کہ رب العالمین وہ کہے گا، وہ کہ فَأَصَّدَّقَ، میں جو ہے اللہ کے راستے میں خیرات کرتا، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں ہو جاتا نیکوکاروں میں، میں ہو جاتا نیکوکاروں میں۔ تو اس کی یہی خواہش ہوگی کہ اگر میری میعاد مقرر کو بڑھا دیا جاتا تو میں اس رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا، اس کو خرچ کرتا اور ہو جاتا میں نیکوکاروں میں سے، میں اس کے جو ہے نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، میں اس کی فرمانبردار لوگوں میں سے ہو جاتا، اگر وہ مالک مجھے جو ہے میری میعاد مقرر کو آگے کر دیتا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَن يَؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز نہیں تیری میعاد کو آگے کر دیا جائے گا۔ فرمایا جس وقت تیری میعاد مقرر پوری ہوگی تو وہ تیرا آخری دن ہوگا، وہ تیرا آخری دن ہوگا جس وقت تیری میعاد پوری ہو جائے گی، جس وقت تیرا رزق پورا ہو جائے گا۔ فرمایا وہ آخری دن ہوگا، پھر تجھے کسی چیز کی مہلت نہیں دی جائے گی، وہ اعمال کرنے کی جو مہلت ہے، وہ فرمایا جب تک یہ تیرے سانس چل رہے ہیں تب تک کر سکتا ہے، جب اس کی ڈوری کو ہم کاٹ لیں گے پھر تجھے کسی جو ہے نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ وَلَن يَؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، رب العالمین فرما رہے ہیں یہ ہمارے قانون میں نہیں ہے، یہ ہمارے قانون میں نہیں ہے کہ ہم کسی کی میعاد کو دوبارہ جو ہے بڑھا لیں۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تم جو کام کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا انسان دنیا میں جو ہے تو غور و فکر کر، دنیا میں غور و فکر کر اور اپنی نعمتوں کے اوپر غور کر کہ نعمتیں کس نے دی ہیں، اور یہ نہر کس نے دی ہے، یہ پانی کس نے دیا ہے، یہ ہوا کا نظام کس نے چلایا ہے، یہ سورج کو کس نے روشنی دی ہے، یہ چاند کو کس نے روشنی دی ہے، یہ سات آسمانوں کو بغیر ستون کے کس نے کھڑا کیا ہے، یہ دریاؤں کو بنانے والا کون ہے، یہ سمندروں کو بنانے والا کون ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ رحل کو بنانے والا کون ہے، اور بڑی بڑی وادیاں اور ان کو بنانے والا کون ہے، اس کے اوپر غور و فکر کر تو تجھے میں ہر جگہ نظر آؤں گا۔ تو اسے غور کر کہ اس کو بنانے والا کون ہے، اس کو بنانے والا کون کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے، رب العالمین کی ذات ہے، رب العالمین کی ذات ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے جنوں کی روح سے تم اس پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ ایسا مالک ہے جس نے جو ہے بنانے میں کسی سے مدد اور مشورہ نہیں لیا، نہ مٹیریل کا محتاج ہوا، نہ اسے سیمنٹ لگانی پڑی، نہ اسے بجلی لگانی پڑی، نہ اسے سریوں کے جال بچھانے پڑے، اپنی قدرت سے کر دیا۔ یا اللہ، اے اللہ تیری رحمتوں پہ قربان اور تیری قدرت پہ قربان، اس سارے نظام کو اس مالک نے اپنی قدرت سے کھڑا کیا اور کسی مٹیریل کا محتاج نہیں ہوا، صرف کن کی ضرب لگاتا ہے، کن اذا اراد، جس وقت ارادہ کرتا ہے شیئن کسی چیز کا، کون کہتا ہے فیکون، وہ ہو جاتا ہے، فیکون وہ ہو جاتا ہے، تو اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا انسان تو غافل ہے، الہاکم التکاثر، تجھے غفلت میں ڈال دیا مال کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر،
حتیٰ کہ قبروں کی زیارت کیے جاتے ہو، لیکن پھر بھی نہیں سیکھتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم ذات جو ہے اتنا حریص ہے، اتنا حریص ہے، حل من مزید کی فکر، حل من مزید، حل من مزید۔ اگر اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے، کہتا ہے حل من مزید، اور چاہیے، اور چاہیے۔ اگر کسی کو ایک میل مل گئی، کہتا ہے حل من مزید، اور چاہیے۔ اگر کسی کی دو ہو گئی فیکٹریاں، کہتا ہے حل من مزید، تیسری اور چاہیے۔ اگر کسی کو جو ہے دولت سے نوازا، کہتا ہے اور چاہیے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سب تعریف اس رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا حل من مزید کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ یہ حل من مزید کرتے 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 فرمایا حتی زرتم المقابر، حتی کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو، پھر بھی نہیں سیکھتے ہو، پھر بھی نہیں سیکھتے ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ جان اگر دوزخ جگہ میں کون ساتھ لے کے گیا، کسی ہر کوئی جو ہے چھوڑ کے یہاں سے چلا جاتا ہے، ایک لڑکے کے کفن میں باندھ کے ڈال دیا جاتا ہے قبر کے گڑھے میں۔ فرمایا کوئی اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں لے کے جاتا، صرف عمل جاتا ہے، عمل۔ تو عمل جائے گا ساتھ۔ دنیا میں ضرورت تو بنایا ہے، لیکن اسے مقصد نہیں بنایا۔ جو آگے کام آنے والا ہے وہ تیری نہ زمین کام آئے گی، نہ تیرے پیسے آئیں گے، نہ تیرا مال آئے گا، نہ تیری جائیداد آئے گی، نہ تیری چودراہٹ آئے گی، نہ تیری خانگی آئے گی۔ فرمایا وہاں تو یہ تیرے اعمال کام آئیں گے، اعمال۔ آپ نے فرمایا قبر عمل کا صندوق ہے، تو اس صندوق میں جو ہے عمل ڈالو، نیکی کا عمل ڈالو، اس کی رضا کا عمل ڈالو، اور اس رب العالمین کی چاہت کا عمل ڈالو، اور اس کے آگے جو ہے سجدہ ریز ہو کر اس سے دعائیں مانگ کر اور اپنے آپ کو جو ہے اس رب العالمین کے حکم کے نیچے قبول کروا کر وہ عمل اس میں ڈالو تاکہ تمہاری آخرت میں کامیابی ہو۔ اگر یہ عمل سے خالی ہوگا تو پھر وہاں پچھتاوا ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ اتنا عزیز ہے آدم ذات، شکر نہیں پڑتا ہے، شکر نہیں پڑتا، کرتا ہے حل من مزید، اور چاہیے، حل من مزید، اور چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کہ اگر فرمایا دو جنگل بھی سونے کے بنا دیے جائیں، دو جنگل اس کے لیے سونے کے بنا دیے جائیں، یہ ایسا عریض ہے، تو پھر یہ کہے گا تیسرا اور بھی ہوتا، تیسرا اور بھی ہوتا۔ اس کا حرص ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں لالچ اور حرص اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس کا پجاری ہے۔ تو ہمیں کیا حکم ملا ہے؟ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ نفس کو چھوڑو، خواہشات کو چھوڑو، اس رب العالمین کی چاہت کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرو۔ مالک کیا چاہتا ہے اس مالک کی چاہت کے اوپر اپنے آپ کو لگاؤ، اور مالک کی چاہت کے اوپر اپنے آپ کو لگاؤ کہ وہ مالک کیا چاہتا ہے، کہ اللہ کی کیا رضا ہے۔ اور لوگ جو پہلے کامیاب ہوئے وہ کیسے ہوئے، اور جو ناکام ہوئے وہ کیسے ناکام ہو گئے؟ کیا ان کے پاس پیسہ تھوڑا تھا اللہ نے ناکام کر دیا؟ کیا ان کے پاس مال کم تھا اللہ پاک نے ناکام کر دیا؟ فرمایا ان کے پاس مال بہت تھا۔ اگر مال کے اوپر کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہوتے تو قارون کے پاس کتنا مال تھا، اتنا مال تھا کہ اس کے جو ہے خزانے کی چابیوں کو اونٹ اٹھاتے تھے، اونٹ اس کے خزانے کی چابیوں کو، لیکن اللہ نے اس کے سارے خزانے اس کے سر کے اوپر رکھ کے زمین میں دھسا دیا۔ جب اس نے مالک کے جو ہے حکم کو توڑا تو اللہ نے وہ سارے خزانے اس کے سر کے اوپر رکھ کر زمین میں دھسا دیا۔ قیامت تک تو نیچے دھس رہا ہے، اس کی یہی سزا ہے۔ مال پر کامیابی نہیں، فرمایا عمل پر کامیابی ہوگی، عمل پر، عمل پر، عمل پر کامیابی ہوگی۔ حبیب نجار کا واقعہ آتا ہے سورہ یاسین میں، فرمایا وجاء رجل من اقصى المدینہ رجل یسعى، ایک آدمی کوشش کرتا ہوا، دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس بستی کے اندر اپنے رسولوں کو بھیجا، پھر انہوں نے دین کی تبلیغ کی، دو پیغمبر آئے، تو فرمایا وہاں اس بستی کے اندر انہوں نے تبلیغ فرمائی تو انہوں نے بات نہیں سنی، اور پیغمبر کے فرمایا تک یا بستی میں دو اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، وہ وہاں تبلیغ فرما رہے ہیں،
اور قوم کو رب کا تعارف کرا رہے ہیں، اور پھر قوم نے ان دونوں نبیوں کی بات کو جھٹلایا تو رب العالمین نے فرمایا کہ فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، پھر ہم نے جو ہے تیسرے پیغمبر کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور اس رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ قوم کو تبلیغ کرو، تو ہم تمہیں جو ہے اس رب العالمین کا حکم سنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے تینوں کو جھٹلا دیا، پھر فرمایا کہ حبیب نجار کو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک لوگ تبلیغ فرما رہے ہیں، انبیاء کرام، اور قوم ان کی بات نہیں سن رہی۔ حبیب نجار بڑے کا کام کرتا تھا، اس نے وہ سارا اپنا سامان رکھا تو اللہ پاک نے اس کی محنت اور اس کی کوشش اور اس کے ایمان کو بیان فرمایا کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، فرمایا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا آیا اور دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، پھر یہی کہا اس نے کہ اے میری قوم، بھیجو ہوئی کی تابعداری کرو، انہیں اللہ نے بھیجا ہے، انہیں اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس، اور یہ تمہیں حق کی بات کر رہے ہیں، تم سے اس تبلیغ کے اوپر کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہے، تمہیں جو ہے کوئی اجرت کا سوال تو نہیں کر رہے، اس مالک کی پہچان کروا رہے ہیں۔ تو اس قوم نے کہا کہ حبیب نجار، ہم تجھے پتھروں سے ماریں گے، ہم تجھے پتھروں سے ماریں گے۔ فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، کیا ہے میرے لیے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ تم اس کے خلاف معبود بناتے ہو، اس رب کو بلا کے تم نیچے اپنے بتوں کو معبود بنا رہے ہو۔ پھر اس قوم نے حبیب نجار کو مار دیا، ختم ہو گیا، حبیب نجار پتھروں سے مار دیا۔ تو حبیب نجار کو، اس کی روح کو رب العالمین نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر وہ حبیب نجار کہہ رہا وہاں قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جو ہے ان کو پتا ہوتا کہ رب العالمین نے مجھے کیسے نعمتوں سے نوازا ہے، اور صرف اس نے یہی کہا کہ یہ جو پیغمبر ہیں ان کی بات سنو، تو اللہ نے اس کو ایسا جو ہے انعام عطا فرمایا کہ جنت میں داخل فرما دیا کہ جاؤ جنت میں، تو جاؤ جنت میں۔ تو انہوں نے فکر کیا اپنی قوم کا فکر کیا، اور فرمایا یہی فکر تھا کہ کاش ہماری قوم جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، انبیاء کی بات کو مان لے، تو اللہ جو ہے ان کے لیے راحت اور سکون کے فیصلے فرمائیں۔ تو یہی اس کی دعوت تھی ان کی۔ اللہ پاک نے یہاں پہ تمام حجتوں کو مکمل کر دیا ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انسان، اگر میں انبیاء کو نہ بھیجتا، اگر میں یہ کتاب آسمانی نہ بھیجتا، تو جب میں ان کو وہاں عذاب کرتا تو یہ وہاں یہ کہتے کہ اللہ ہمیں کیا پتا تھا، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے والا، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، تیرا حکم نہیں آیا تھا، تو پھر ہم جو ہے کیسے تیرے عمل کو کرتے۔ فرمایا وہ رب ظالم نہیں ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ نے حجتوں کو تمام فرما دیا ہے۔ اللہ کی کتابوں کا آنا یہ حجت تمام ہے، اس کے رسولوں کا آنا یہ حجت تمام ہے، اور اس کے انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں مبعوث ہونا یہ اس کی حجت تمام ہے، انبیاء کی تبلیغ فرمانا یہ حجت تمام ہے، انبیاء کا اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق بنانا یہ حجت تمام ہے۔ فرمایا کہ تبلیغی جماعت اللہ نے ایک امت کو یہ انعام بخشا ہے، یہ بھی حجت تمام ہے۔ آج کوئی ایسا ملک نہیں،
کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں یہ اللہ والے نہ پہنچے ہوں اور اس مالک کی آواز نہ لگئی ہو۔ یہ لوگوں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ حجت تمام ہے، اللہ پاک نے سارے کی ساری حجتیں تمام کر دی ہیں کہ وہاں انسان کوئی بہانہ نہیں کر پائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ انسان تجھے میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس رب العالمین کی بندگی کو کرنا ہے اور اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اور اچھے اخلاق اور مومن تم میں سے مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا برتاؤ اچھا ہو، جو لوگوں سے محبت کرتا ہو، اور جو ہے رب العالمین کے ہر حکم کے اوپر اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہو، اور فرمایا کہ ہر حال میں اس رب کو راضی کرنے والا ہو۔ اللہ کی قسم ایسا آدمی جو ہے یہ اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کو راضی کر رہا ہے، ایسے گئے ہوئے دور میں گزر ہوئے پرفتن دور میں اس مالک کو راضی کر رہا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور اللہ کے ہاں بزرگیدہ بندہ ہے۔ اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اس دور میں کہتے ہیں لوگوں اللہ کی مان لو، اس کے راستے میں کامیابی ہے، تمہارے راستوں میں ناکامی ہے جس کے اوپر تو کامیابی سمجھ کے چل رہے ہو، اور شیطان انسان کا دشمن ہے۔ فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔ ہاں شیطان جو ہے وہ اس نے انسانوں کو بھڑکا رکھا ہے، اس مالک کے راستے سے ہٹا رکھا ہے، اور وہ جو برا عمل کر رہے ہیں وہ ان کے سامنے اچھا بنا کے پیش کر رہا ہے کہ اس میں کس کے اندر کامیابی ہے، اسی میں لگے رہو۔ تو وہ بے ایمان جو ہے تو انسان کو جو ہے گمراہ کر رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یجری کا دم، شیطان جو ہے یہ انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے، ایسے گردش کرتا ہے جیسے جو ہے خون انسان کے اندر گردش کر رہا ہے، جیسے خون گردش کر رہا ہے ایسے شیطان اس کے جسم کے اندر گردش کر رہا ہے، اس کے جسم کے اندر گردش کر رہا ہے۔ اس مردود سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ اس مالک کے ساتھ تعلق جوڑ کے اور نماز پڑھ کے اور اللہ کے کلام کو جو ہے پڑھ کے اس مردود سے جو ہے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو فرمایا کہ ان اعمال میں رب العالمین نے کامیابی رکھی دونوں جہانوں کی، یہ اعمال لیے کامیابی کے لیے، ان اعمال کو مضبوطی سے پکڑو گے تو فرمایا دونوں جہانوں میں کامیابی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ انسان تو غافل ہوتا ہے، الہاکم التکاثر، تو جو غفلت میں ڈال دیا مال کی قدرت نے، حتی زرتم المقابر، حتی کہ تم جو ہے قبروں میں پہنچ گئے، وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، فرمایا جو آخرت کا گھر ہے وہ حیاتی ہے، جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، ہمیں رب العالمین نے کاش کی یہ جان لیتے اور دنیا کی زندگی کو جو ہے یہ چھوڑ کر اور میں اس کے اوپر آخرت کی زندگی کو مقدم کرتے اور دنیا کی زندگی کو پیچھے کرتے اور آخرت کی زندگی کو مقدم کرتے۔ رب العالمین فرما والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت جو ہے پرہیزگاروں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین جگہ ہے، بہترین جگہ ہے۔ فرمایا دنیا اس میں ہمیشہ رہنے، اللہ نے رہنے کے لیے انسان کو بھیجا، تو اس کا جو ہے آخرت میں اس کی تشکیل ہوگی۔ پھر فرمایا دو راہیں ہوں گی، دو دروازے ہوں گے، جہنمی جہنم میں داخل اور جنتی جنت میں داخل۔ فرمایا پھر رب العالمین ان کی سزا کو بھی بیان فرمایا کہ ہم نے سزا بھی دینی ہے، اور پھر فرمایا ان بطش ربک لشدید، اس رب العالمین کی پکڑ جو ہے وہ سخت ہے اور اس مالک کی پکڑ سخت ہے، اسی لیے اس رب العالمین کی پکڑ سے ڈرنا ہے۔ فرمایا ہر وقت ڈرو، کام کرتے ہوئے ڈرو، چلتے ہوئے ڈرو، پھرتے ہوئے ڈرو، سوتے ہوئے ڈرو، ہر شعر میں ڈرو، ہر کام میں ڈرو۔ فرمایا کہ کسی کا فیصلہ کرتے ہوئے ڈرو کہ اللہ رب العالمین کا تقوی تمہارے دل میں ہو۔ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، وہ اللہ جو ہے توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اس مالک سے ڈرتے ہیں، جو فرمایا
جو ہے اسے ہر وقت اس سے خوف رکھتے ہیں، تو اللہ پاک کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتے جب میں نے اپنا انسان جو ہے دنیا میں بھیجا خلیفہ بنا کر، تم نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ تو خون بہائے گا، یہ تو رضا جو ہے خون ریزی کرے گا، تو یہ تو لڑائی جھگڑے کرے گا، اللہ تو انسانوں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب دیکھو یہ میرا بندہ جو ہے میری بندگی کر رہا ہے، میرے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہے، رب العالمین فرشتوں میں فرماتا ہے، فرشتوں کی مجلس میں یہ کہو، یہ دیکھو کہ رات آئے سارے لوگ سو رہے ہیں اور سارے خراٹے مار رہے ہیں، اور یہ میرا بندہ میری بندگی کر رہا ہے، میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، نہ اس نے سردی کو دیکھا ہے، نہ اس نے جو ہے دھند کو دیکھا ہے، نہ اس نے برفباری کو دیکھا ہے، لیکن یہ میرے سامنے جو ہے حاضر ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا دیکھو، پھر اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کے اوپر تفاخر کے اوپر فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کو کس ذات نے کھڑا کیا ہے، اس کو کس ذات نے کھڑا کیا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، کتنا تقویٰ ہے، خوف ہے رب العالمین کا۔ پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بخشش کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا کہ اعمالوں میں کامیابی ہوگی، اعمالوں میں کامیابی ہوگی، اعمال کر کے اس والے کو راضی کرنا ہے۔ اعمال اس رب العالمین نے دیے ہیں، اعمال دیے ہیں کہ ہر وقت بندہ ہر آدمی اس رب العالمین کو راضی کر رکھتا ہے۔ راضی کرنے کے لیے پیسہ شرط نہیں رکھا، راضی کرنے کے لیے نوکری کو شرط نہیں رکھا، راضی کرنے کے لیے انجینئر کو شرط نہیں رکھا، راضی کرنے کے لیے فرمایا ڈاکٹر کی شرط نہیں ہے، راضی کرنے کے لیے ایم پی ایم ایل اے کی شرط نہیں ہے، راضی کرنے کے لیے وزیر مشیر صدر کی شرط نہیں ہے، راضی کرنے کے لیے چھوٹا سا چھوٹا آدمی جس کی دن کی ہے تو رات کی نہیں، رات کی ہے تو دن کی نہیں، سارا دن ریڈی چلاتا ہے اور سارا دن جو ہے گڑے اور کو بیچتا ہے اور سائیکل کے اوپر، میں وہ بھی اس رب العالمین کو راضی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں۔ پھر میں اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں۔ ہاں 20 سال کی عمر میں راضی کر سکتا ہے، اور 15 سال کی عمر میں راضی کر سکتا ہے، 25 سال کی عمر میں راضی کر سکتا ہے، 35 سال کی عمر میں راضی کر سکتا ہے، 40 سال کے بعد اس کی ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے اس کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حدیث قدسی ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی قد غفرت لك یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، تیرے گناہ اگر آسمانوں تک پہنچ جائیں اور اتنے گناہ تو کر لے، پھر اس رب العالمین سے معافی مانگے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تیری عمر اب ختم ہو چکی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تو اتنے سال میری نافرمانی کرتا رہا، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تیرا ہر عمل میرے پاس محفوظ ہوا ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اب تیری سفید بال ہو گئے، اب جو ہے تجھے توبہ کی پڑی ہوئی۔ فرمایا نہیں، جس حال میں آئے گا اور جس حال میں آئے گا اس والے کے پاس اور دعا کرے گا، رب العالمین فرما رہے ہیں میں تیری ساری لفظوں کو پانی پھیر دوں گا اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور پھر میں تجھے ایسا بناؤں گا جیسے تو آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انسان اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ اتنا قادر اور غفور اور رحیم ذات ہے۔ اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی لفظ ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، ہمیں اس رب العالمین کے آگے رونا دھونا اور اس سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنا، تو اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اور معافی کو بہت پسند کرتا ہے، اور معافی مانگنے کے لیے وہ تانا نہیں دیتا جیسے دنیا کے لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ عمل تو نے کیا کیوں ہے، ہم تجھے معافی نہیں دیتے، یہ عمل تو نے کیا کیوں ہم تجھے معافی نہیں دیتے۔ اللہ غفور رحیم ہے، رحم ذات ہے، اور رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، اور میں وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے لوگو، اے میرے بندو، انہوں نے اپنے نفسوں کا ظلم کیا، رب العالمین فرما رہا ہے، خود فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، میرے حبیب فرما دیجئے میرے بندے، انہوں نے اپنی نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اور اس رب العالمین کو ناراض کیا، اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور فرمایا دن کو بھی گناہ کیا، رات کو بھی گناہ کیا، ہر وقت گناہوں میں لگے رہے،
پھر انہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، پھر فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ نہ کہنا اب مدت ختم ہو چکی، اب کسی نے ہمیں معاف نہیں کرنا ہے، اب کیا ہے، اب دیکھا جائے گا، اب دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کسی دیکھا دہی میں نہ رہ جانا۔ اور اس غفلت میں یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کہ جب آدمی سے کوئی لفظ ہو جاتی ہیں، کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اب ہمیں کیسے معافی ملے گی، اب تو ہم گناہ گار ہیں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ تو جہالت ہے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو کم سمجھی ہے، یہ عقل نہیں، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ کہ ہر چیز بیکار ہونے والی ہے، آج آدمی کا دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ جب اس نے ساری چیزوں کو ظاہر کر دیا پھر کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جب اس نے کہا ہے کہ جنت ہے پھر کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جب اس نے کہا جنت ہے پھر کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جب اس نے کہا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی زبردست ہے، پھر کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو آدمی کو میں نے دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ایک چغل خور تھا اور ایک جو ہے وہ پیشاب سے اپنی انتظار نہیں کرتا تھا، تو اس کو عذاب مل رہا تھا، پھر کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے ایک گھروں میں سے کھڑا ہے، پھر کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ تو یہ کیا دیکھا جائے گا؟ رب العالمین یہ تو شیطان کا ایک بھڑکا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پاس اتنے گناہ ہیں، اب دیکھا جائے گا، جو مرے گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ محاورے نبی کو بخشے جا دوں، ہاں محاورے نبی اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے جو ہے اعمال کے اوپر زور لگایا، اعمال کے اوپر زور دیا، فرمایا کہ وما ملکت ایمانکم الصلاۃ، وما ملکت ایمانکم۔ رب العالمین جب پیغمبر دنیا سے جا رہا تھا، آخری وصیت تھی، فرمایا وما ملکت ایمانکم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا۔ اب اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ نماز کو قائم رکھنا ہے، اس رب العالمین کی اتباع کرنی ہے، اور رب العالمین کی اتباع کرنی ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ محاورے نبی کو بخشے جائیں گے، محاورے نبی، اور نبی تو یہی کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو گے تو تمہارے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر نماز اچھی نکلے تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اگر نماز خراب نکلے تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ جب مرے گی تو تب دیکھا جائے گا، کون واپس آئے گا؟ مٹی ہو جانا ہے، ختم نہیں، مٹی نہیں ہونا۔ اللہ نے جسم کو موت دینی ہے، روح کو موت نہیں دینی، روح ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ فرمایا جب آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تو فرمایا اپنی قدرت سے اس کے کندھوں کو ہاتھ رکھا، روحیں نکلنی شروع ہو گئی، روحیں، اس مالک نے اپنی قدرت سے روحیں نکال لی، تو فرمایا جب سے آدم کو بنایا قیامت تک جس روح نے دنیا میں آنا ہے تو اللہ نے سارے روح وہاں اکٹھی کر لی ہوئی ہے عالم ارواح میں، اور وہاں میری روح موجود تھی، انبیاء علیہ السلام کی روح موجود تھی، قیامت تک جو آدمی آئے گا اس کی روح وہاں موجود تھی، تو سب روح سے اللہ نے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، کیا میں تمہارا رب ہوں۔ ہر روح نے یہی کہا، جو قیامت تک آئے گی آدمی، جو قیامت تک آئے گا، ہر روح نے یہی کہا اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا بنانے والا ہے۔ فرمایا دنیا میں جب انسان آتا ہے تو پھر کسی کو کیسا ماحول ملا، کسی کو کیسا ماحول ملا، یہ ماحول کی رنگینیاں ہیں کہ انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہاں تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اسی لیے روحوں کی مدت دیکھو کتنی لمبی ہے کہ قیامت تک جس روح نے آنا ہے، اسی دن جب آدم کو بنایا تو اسی دن جب اللہ نے اقرار لیا تو وہاں ہر آدمی کی روح کھڑی ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ نے یہ جو ہے نظام بنایا اپنی قدرت کا کہ فرمایا جسم کو تو موت آ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گا، یہ جو ہے بیمار بھی ہوتا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہے، اور جوانی ختم ہو جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن روح نہ بوڑھی ہوتی ہے نہ بیمار ہوتی ہے، تو فرمایا نہ اس کو موت ہے، تو روح ہمیشہ زندہ رہے گی، روح کو موت نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے جب روح انسان کا نکلتا ہے تو اگر نیک ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اگر برا ہے تو جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ مرتا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ رب العالمین جب آخرت میں فرمایا کہ
اس کو حکم دیں گے، پھر دوبارہ ڈالیں گے، وہ انسان کا جسم بنائیں گے تو وہ دوبارہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا، پھر وہ انسان کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ اللہ کے روبرو حاضر کر دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ کبھی نہ سوچنا کہ انسان مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، بالکل نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، اس کا روح زندہ رہتا ہے۔ اگر اچھے عمل کیے تو جنت کی سیریں کر رہا ہے، اگر اچھے عمل کیے تو جنت میں اللہ کے جو ہے میوجات کھا رہا ہے، وہاں خوش ہے، اور جو ہے فرمایا کہ وہاں جو ہے اللہ پاک اس کو اس کی رضا والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر اس رب العالمین کا نافرمان ہو کر دنیا سے گیا تو فرمایا اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، تو فرمایا اس کے اوپر موت کبھی نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے رب العالمین نے سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے، سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس رب العالمین کی رضا کے اوپر اپنے آپ کو ٹھکاؤ، اس کی اس کی رضا کے اوپر یہ دیکھو کہ اللہ کو کیا چاہتا ہے۔ مخلوق کبھی کسی کے اوپر راضی نہیں ہوتی، کبھی راضی نہیں ہوتی، تو اسی لیے فرمایا کہ کبھی یہ دھوکے میں نہ رہنا، اس دھوکے میں نہ رہنا تیرا کچھ نہیں ہے، تیری اولاد تیری اپنی نہیں، تیری بیوی تیری نہیں، یہ سارا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے تیری ضرورت کے لیے، لیکن فرمایا کہ یہ رشتے جب تیرا جو ہے کنیکشن منقطع ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر فرمایا کہ جب آخرت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، تو ہر آدمی یہی کہے گا نفسی نفسی کہ اللہ میری جان کو بچا، اللہ مجھے جو ہے بچا اپنے عذاب سے، نفسی نفسی کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے بوجھ کو خود اٹھائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہوئے سے ہیں، وہ اللہ سے یہ کہیں گے اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال تو سے نہیں کرتا ہوں، مجھے بچا لے، بس مجھے بچا لے، اللہ میرا کیا ہوگا؟ تو وہ اپنی مانگے گا اور اپنے لیے بخشش کو طلب کرے گا۔ فرمایا وہ اپنے لیے بخشش مانگے گا، نوح کہے گا نفسی نفسی، آدم کہے گا نفسی نفسی، داؤد، یوشع، شیس، سارے یہی نفسی نفسی کہیں گے۔ وہاں فرمایا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو وہ ایسا دن ہوگا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ فرمایا تو وہاں باپ بیٹے سے بھاگے گا، اور بیٹا باپ سے بھاگے گا، اور بیوی خاوند سے بھاگے گی، اور خاوند بیوی سے بھاگے گا کہ میں تجھے نہیں جانتا ہوں تو کون ہے۔ بیٹا باپ سے کہے گا میں تجھے نہیں جانتا ہوں تو کون ہے، اور باپ بیٹے سے کہے گا میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے، چل اپنا کام کر۔ اور ماں بیٹی سے کہے گی کہ میں تجھے نہیں جانتی ہوں تو کون ہے، جو اپنا کام کرو، مجھے تو آخری پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ اور میدان محشر کا دن جو ہوگا ایسا خوفناک ہوگا، فرمایا جو رب العالمین کے نافرمان لوگ اتنی پسینہ پسینہ ہوں گے، اور ہمیں ایسا خوفناک اور گرم دن ہوگا کہ انسان کا دماغ جو ہے یہ اڑے گا، اور وہ جو ہے ناک کے ذریعے بہہ کے نیچے گر رہا ہوگا، دماغ ناک کے ذریعے بہہ کے نیچے گر رہا ہوگا، ایسا خوفناک دن ہوگا۔ تو اسی دن میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو رب العالمین کے جو عرش کے نیچے مہمان نوازی جو ہے کھا رہے ہوں گے، اللہ کی دعوت کو کھا رہے ہوں گے، اور بس کے دلوں کے اوپر سیر کر رہے ہوں گے، ان کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ یہ دن جو ہے سخت دن کے اوپر ہوگا جو اس مالک کے نافرمان بنے، نافرمانیاں کی اور اس کے حکم کو توڑا، حکم کی عدولیاں کی، تو ان کے لیے فرمایا وہ دن جو ہے زبردست ہوگا اور جو ہے مشکل ترین ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس رب العالمین کو اپنا خاصہ بناؤ، اس کے حبیب سے دوستی لگاؤ، اور اس کے حبیب سے دوستی لگاؤ، باقی ساری دوستیاں بیکار ہیں، باقی ساری محبتیں بیکار ہیں، باقی سارے رشتے ٹوٹ کر ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن اس مالک کا جو رشتہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس مالک سے جو رشتے کو جوڑے گا، فرمایا وہ رشتہ جو ہے تیرے دنیا میں بھی کام آئے گا،
اور مالک کا رشتہ جو ہے تیری قبر میں بھی کام آئے گا، اس رب العالمین کا رشتہ جو ہے وہ تیری موت کے وقت تیرے کام آئے گا، اس مالک کا جو رشتہ ہے وہ میدان محشر میں تیرے کام آئے گا، اس مالک سے جو تیرا رشتہ بنا ہوا ہوگا فرمایا وہ وحشت تنہائی کے دل تیرے کام آئے گا، اس مالک سے جو رشتہ بنا ہوا ہوگا فرمایا شفاعت والے دل تیرے کام آئے گا۔ تو اس رب العالمین سے رشتوں کو جوڑنا ہے، اس کی محبت دل میں بٹھانا ہے، تو اللہ بہت بڑا قدردان ہے، بہت بڑا قدردان ہے۔ فرمایا کہ جو اس کی طرف فرمایا چل کے آتا ہے وہ اس کے پاس دوڑ کے بھاگتا ہے، دوڑ کے جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین انسانوں کی توبہ کرنے کا انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کس وقت میرا بندہ مجھ سے دوستی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے اور مجھ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ پاک فرما ہے معافی مانگ لے، دنیا میں تجھے وقت دیا معافی مانگ لے، تو اللہ نے زندگی دی اس کو قیمتی بنائے، اس کو قیمتی بنا، پھر آخرت میں پچھتاوا نہ ہو، پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے کلام پاک میں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے معنی کے اوپر، اس کے مفہوم کے اوپر، اس کی تشریح کے اوپر غور کریں کہ رب العالمین نے کیا فرمایا اور کیسے پہلی پہلی قوموں کو پکڑا۔ بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں لیکن جب انہوں نے مالک کی نافرمانی کی تو انہیں پکڑ دیا، اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور عبرت کا نشان بنایا، پھر فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو جو میری نافرمانی کرتے ہیں، جو ان کے خنڈرات کو دیکھو ڈر لگتا ہے، تمہیں ڈر لگتا ہے، کیسے ان کے خنڈرات کر دیکھو، ان کو عبرت حاصل کرو اس سے، کیسے میں نے ان کو ختم کر دیا، نصف نابود کر دیا، قوم کی قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، ساری قوم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کے گناہوں کے سبب ہم نے پکڑا، فَقُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فرمایا ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، فرمایا بعض ایسے تھے جن کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، فرمایا بعض قوم ایسی تھی جن کے اوپر رب العالمین نے پتھروں کی بارش کی، پتھروں کی بارش کی، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض قومیں ایسے تھی جن کو رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا، زمین میں، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض قومیں ایسی تھی جن کو رب العالمین نے زمین میں غرق کیا، پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا رب ظالم نہیں تھا، تمہارا رب ظالم نہیں تھا کہ ان کے اوپر ظلم کرتا، فرمایا بلکہ وہ خود جو ہے ظلم کرنے والے تھے، اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے، تو انہوں ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑا، اور عبرت کا نشان بنایا۔ فرعون کو دیکھو، اس نے نافرمانی کی، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اپنی قوم کو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، اور لوگ کہتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، مجھے مانو، تو اللہ پاک نے اس کو کیسی سزا دی کہ ابھی بھی مصر کے عجیب گھر میں پڑا ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس کو غرق کر دیا، رب العالمین کے حکم کو اس نے توڑا، اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو فرمایا کہ جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا موسیٰ میں تیرے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ پاک نے فرشتے کو کہا کہ لو ہاتھ میرے ڈال اس کے منہ میں، اس خبیث کے منہ میں، تو فرمایا کہ اس کی زبان بند ہو گئی اور اللہ نے اس کو غرق کیا، پھر رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ الیوم ننجیک، آج کے دن ہم تجھے نجات دیں گے، بدنی کا، تیرے بدن کو ہم نے ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے، صحیح رکھنا ہے، ننجی کا بھی بدنی کا، لمن تکون لمن خلفک آیا، تکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو جو ہے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے، پڑا ہوا ہے مصر کے بازار میں، مصر کے عجیب گھر میں پڑا ہوا ہے، عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرمانے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا دیکھو اس کے ساتھ میں نے کیا کیا، اب ہم نے جگہ نہیں دی، دریاؤں نے جگہ نہیں دی، صحراؤں نے جگہ نہیں دی، اللہ پاک نے فرمایا ہم تجھے دفن نہیں ہونے دیں گے، تجھے مٹی کی غذا نہیں بننے دیں گے، تو میرا باغی ہے، لہذا میں نے تجھے قیامت تک کے لیے رکھنا ہے، اور ہر آنے والی قوم، ہر آنے والی امت، ہر آنے والے لوگ تجھے دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ یہ وہ جو ہے یہ لعنتی ہے جس نے رب العالمین
کی بغاوت کی اس کے ساتھ اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو اس رب العالمین میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس خبیث کو رب العالمین نے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ وہ تو ایسی قدرت والی ذات ہے، اس نے اتنی قوموں کو ڈبو دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہ 5 فٹ کا انسان یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، یہ کیا سمجھتا ہے؟ تو اسی لیے اس مالک کی پرستش کے لیے بنائے گئے ہیں ہم، اس مالک کی پرستش کے لیے بنائے گئے ہیں اور اس کو راضی کرنا ہمارا مقصود اصلی ہے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ اور اس کو راضی کرنا مومن کی معراج ہے، اس کو راضی کرنا مومن کی معراج ہے۔ فرمایا کہ زندگی جو ہے یہ انسان کی پگھل رہی ہے، یہ تو جا رہی ہے۔ فرمایا یا تو اچھے کاموں میں لگ رہی ہے تو کامیاب ہو رہی ہے، اگر برے افعال میں لگ رہی ہے تو ناکامی کی طرف جا رہا ہے انسان۔ لیکن انسان کی زندگی برف کی طرف پگھل رہی ہے۔ اب برف کو جو ہے پھٹے کے اوپر ڈال دو، سڑک پہ ڈال دو تو پگھل جائے گی، جو ہے بیکار جائے گی، کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی پگھل رہی ہے۔ اگر فرمایا کہ برف کو ڈال دیا جائے کولر میں تو کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اپنے کلیجے ٹھنڈے کریں گے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے اگر زندگی کو قیمتی بنائے گا تو اس کے لیے فائدہ ہوگا اور اس کی آخرت اچھی ہوگی۔ فرمایا جو پگھل تو رہی ہے، گزر رہی ہے، ایک ایک سیکنڈ کاٹا جا رہا ہے اور ایک ایک منٹ کاٹا جا رہا ہے، ایک ایک ساعت گھڑی کاٹی جا رہی ہے اور یہ جو ہے زندگی کے اوپر کلہاڑی جو وار ہیں جو چل رہے ہیں تو دن بدن انسان جو ہے قبر کے قریب ہو رہا ہے، موت کے قریب ہو رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ زندگی کو قیمتی بناؤ، زندگی کو قیمتی بناؤ۔ دنیا میں اسی لیے بھیجا الذی خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا زندگی اور موت کو اسی لیے بنایا ہے لنبلوکم، تاکہ ہم آزمائیں گے تم کو، ایکم احسن عملا، کون جو ہے تم میں سے اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو محترم بھائی اور دوستو بزرگو، آپ سب سے یہی گزارش ہے، یہی درخواست ہے کہ اس رب العالمین کے حکم کو پورا کریں، اس رب العالمین سے محبت کریں اور اس کے نبی سے عشق کریں اور اس کی ہر ادا کو اپنی ادا بنائیں۔ جو آپ نے حکم فرمایا اس کے جو ہے حکم کے اوپر چلے، جو آپ کا طریقہ تھا اس کے طریقے کے اوپر زندگی گزاریں، جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی کو گزاریں تو دنیا میں بھی ناکامی، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ ہمیں اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ اس رب العالمین نے ہمیں اپنا پابند بنایا، تو فرمایا زندگی تھوڑی ہے، قلیل، تو اسے قیمتی بناؤ، اسے قیمتی بناؤ۔ قیمتی کیسے بنے گی؟ اس مالک کی رضا میں قیمتی بنے گی، اس کی رضا میں قیمتی بنے گی۔ اگر اس کی رضا میں رہ گئے تو یہ قیمتی بن جائے گی۔ تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے بھائی اور دوستو بزرگو۔ یہ ان سے پوچھو جو آج عبادت کرنے کے لیے قاصر ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، چار پائی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اگر ہمارے پاس جو ہے جس میں طاقت ہوتی تو ہم تجھے راضی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آج ہمیں طاقت بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں آج زندگی بھی دی ہے اور اللہ نے ہمیں آج صحت بھی دی ہے، کیوں نہ ہم اس کو قیمتی بنائیں اور اس رب العالمین کی رضا میں لگائیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے، پھر کیوں نہ ہم اس کی رضا میں اپنی زندگی کو لگائیں۔ فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے سامان کو تیار کرتا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، مسافر جیسے یہاں بیٹھے آگے چل لیے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی، ہم مسافر ہیں، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ فرمایا یہاں نہ کوئی رہا نہ کوئی رہے گا، ہر کسی کو موت نے پکڑ لیا، ہر کسی کو موت نے قبر میں پہنچا دیا۔ یہ نصیب قبر ملے نہ ملے لیکن موت تو آنی ہے، آنی ہی آنی ہے۔ یہ فرمایا جو یہاں سے مر جائے تو اس کا کیا جھگڑا ہے، جو مر جائے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے کیا جھگڑے ہیں، اس کے کیا فکریں ہیں۔ فرمایا اس کے کیا حسد، اس کے کیا بغض، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال سال نہ بولنا ہو، ساری زندگی اسی بغض میں رہنا، کینے میں رہنا۔ تو فرمایا یہ آدمی جو ہے بھول گیا ہے،
کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا تھوڑی سی زندگی تھی، درگزر کرو، معاف کرو ایک دوسرے کو، اگر کسی سے جھگڑا ہے لڑے ہوئے ہیں معاف کریں، معاف کر دیں، رات کو معاف کر کے سویا کریں، رات کو معاف کر کے سویا کریں۔ اور فرمایا اس رب العالمین کے لیے معاف کرنا سیکھو، اپنے آپ نہ دیکھو، اللہ کی رضا کو دیکھو، اللہ راضی ہوتا ہے تو اس جو تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے دیں گے، بغیر حساب کے دیں گے۔ انتقامی ذہن نہ بنائیں اپنا، انتقامی ذہن نہ بنائیں، معاف کرنے والا ذہن بنائیں۔ ہمارے نبی کا پاک پیغمبر کا طریقہ تھا معاف کرنے والا، جو عطا کرے، جو معلوم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو، اور جو گالیاں دے اسے دعا دو،